آخر وجہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم کے اللہ ساتھ علیہ وسلم. کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے، جی حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کریں. جی دیکھیں دنیا میں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے تین میں سے کوئی ایک سبب پایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ اندر وہ تینوں اسباب اتم درجے کے پائے جاتے ہیں. علیہ. جی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے جی خالق کا، ہمارے مالک کا حکم ہے، تو ہم نے آپ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنی ہے. لیکن جب ہم اسباب کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو یا تو اس کے احسانات کی وجہ سے کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. جی اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اگر ہمارے اوپر احسانات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کے ہیں. وسلم. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی کسی خوبی کی وجہ سے، کہ اس کا جی کوئی فن اسے پسند آتا ہے، کوئی خوبی اس کے اندر پسند آتی ہے اسے. جی کائنات کی ساری خوبیاں جمع کر لی جائیں تو وہ ساری کی ساری اللہ کے رسول کے اندر پائی جاتی ہیں. اور اگر کائنات میں الحمدللہ، کوئی بے چیز شک. خوبی بنی ہے تو وہ آپ ہی کی وجہ سے بنی ہے. آپ میں وہ ہے تو وہ باقی لوگوں میں بھی خوبی ہے، اور اگر آپ میں وہ چیز نہیں ہے تو وہ باقی لوگوں کے لیے بھی خوبی نہیں ہو سکتی. تو جی اس لیے کائنات کی ساری خوبیاں بھی آپ کے اندر ہیں، تو آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کی جائے. یا پھر لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، جی کہ فلاں بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم سے علیہ بڑھ کے وسلم. کوئی انسان خوبصورت بھی نہیں ہے. اس لیے آپ اس بات کے حقدار ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور پیدا کرنی ہے ہمیں، جی جیسے میں نے بالکل عرض کیا شعوری بالکل. طور پر ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ جی فرمایا، اور ہمارے شاہ صاحب جو ابھی ہمارے ساتھ تھے جی انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جمال کمال ہے نا، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو محبت کا، اور یہ تمام بدرجہ اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود ہیں. جی جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس محبت کے نتیجے میں اس شخصیت کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے نا. اور جب عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. جی جب تک آپ کے دل میں عظمت نہیں ہوگی نا، آپ اپنے افسر کی پیروی کرتے ہیں، وہ جو آرڈر کرتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں ہاں جی ظاہر افسر ہے جی مجھے کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو افسر کی جو سینیورٹی ہے، جو اس کی بڑائی ہے، اس کا احساس ہے نا. تو اسی طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ سے علیہ جب وسلم. محبت کرتے ہیں جی تو ہمیں آپ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور جب عظمت پیدا ہوگی تو ہمارے لیے اطاعت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. جی اور پھر یوں ہوگا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ زندگی کے پھر یوں نہیں ہے کہ ہم نماز اسی طرح پڑھیں، حج اسی طرح کریں. زندگی کا ہر معاملہ، زندگی کا ہر معمول، ہر چیز اسی طرح ڈھل جاتی ہے. نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت خاص شاگرد ہیں، اور ہر وقت سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہتے تھے. نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک مقام پر عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ذرا سواری روکو. سواری جی رکوائی گئی، وہ اترے سواری سے اور ایک پتھر کی اوٹ میں جا کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے. جی اور اگلے ہی لمحے اٹھ کے آ گئے، چل پڑے. تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہوا، کہا سواری روکو نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنی شروع کر دی اتر کے. نافع کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ ابھی تو عبداللہ ابن عمر رکے تھے اور پیشاب کیا تھا اور بغیر وضو تیمم کے نماز شروع کر دی، شاید یاد نہیں رہا شیخ کو. تو کہنے میں نے کہا جب نماز پڑھ لی تو کہنے نہیں میرا وضو ہے اور ابھی بھی ہے اور اس وقت بھی تھا. میں نے کہا آپ ابھی رکے نہیں تھے ایک جگہ پتھر کی اوٹ میں جا کے بیٹھے تھے اس طرح؟ میں نے کہا نہیں، نہ میرا پیشاب آ رہا تھا، نہ مجھے تقاضا تھا، نہ میں نے کیا. میرا اس وقت بھی وضو تھا، اب بھی وضو ہے. میں تو صرف اس لیے بیٹھا کہ ہم جب عمرہ قضا کرنے جا رہے تھے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سواری رکوائی تھی اور اس پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر پیشاب کیا تھا. بس اس سنت کو پورا کرنے کے لیے میں ایک لمحے کے لیے وہاں جا کے بیٹھ گیا. محبت یہ محبت ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شعوری محبت جو ہے نا، جی 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 اس کے جو تقاضے ہیں وہ اختیار کیے جائیں. مثال کے طور پر نماز کا معاملہ ہے، جی اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی خذوا عنی مناسککم. یعنی نماز کے معاملات میں بھی
حج کے معاملات، عبادات کے جتنے بھی جملہ معاملات ہیں جی جی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو طریقہ کار ہے، اسوہ حسنہ، اس کو اختیار کیا جائے. اور اسی طرح جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، شب و روز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، کاروبار ہے، اسی طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا صرف ہے. زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے، عملی ثبوت بھی عملی اس کا ہونا ثبوت چاہیے. بھی اس کا فراہم. ٹھیک. لیکن ہم کسی کے ساتھ سودا کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں. حدیث کی کتب کے اندر بہت سارے جو افائے عہد کے احادیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر وعدہ کی پابندی نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے. ایمان میں جی اس لیے یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان عملی تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھیں. جی. یہ بھی ہماری کہہ لیں کہ محبت کے عملی تقاضوں میں لازمی طور پر شامل ہے.